اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کی وہ پریشانیاں، وہ غم، وہ تکلیفیں، وہ بیماریاں، وہ درد جو کسی بھی عمل کے سے ختم نہیں ہو پا رہی، اور انسان بے بس ہو گیا ہے اور وہ ہمت ہار گیا ہے، حوصلہ ہار گیا ہے، اندر سے ٹوٹ گیا ہے، میاں بیوی کے رشتوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، کوئی اور مسئلے مسائل ہو گئے ہیں، کاروبار سارا کا سارا غلط ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کچھ دن 40 دن نا وہ ریگولر درود شریف کثرت سے پڑھے، اتنا کثرت سے پڑھے کہ کم از کم 313 مرتبہ روزانہ وہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ۔ اب جو بندہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ جو بندہ ایک دن میں 313 مرتبہ درود پڑھے گا تو اس کو اللہ رب العزت کتنی اس کی نیکیاں بنیں گی، کتنے اس کے گناہ معاف ہوں گے، کتنے درجے بلند ہو جائیں گے، اور ہر درود کے بعد اللہ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا، تو اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، تو اس کی ساری بگڑیاں بن جائیں گی۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو جو آپ کی زندگی کے مسئلے کسی بھی فارمولے سے، ٹوٹکے سے، وظیفے سے حل نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، درود پاک کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، اور درود شریف کے نا ترجمے کو ضرور ذہن میں رکھا کریں۔ درود شریف کا موٹا سا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے اہل بیت کے، سب کے جتنے بھی مسلمان مومنین مومنات صحابہ کرام ہیں، سب کے درجات کو بلند فرما، ان کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرما، اور ان سے تو راضی ہو جا، اور ہر نعمت سے ان کو نواز، اور آخرت کی ساری نعمتیں ان کو عطا فرما۔ جب ہم یہ درود شریف کا بنیادی مفہوم ہے، جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ورا الورا ہے، تو ہماری دعا سے آپ کے درجات کیا بلند ہونے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، تو آپ کے درجات تو خود بخود بلند ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے منہ سے نکلا ہوا جو درود پاک ہوتا ہے وہ لوٹ کر ہماری طرف آتا ہے، یعنی وہ جو دعا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے اہل بیت کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ساری دعائیں لوٹ کر ہمیں لگ جاتی ہیں، ہماری اولادوں کو لگ جاتی ہیں، ہماری نسلوں کو لگ جاتی ہیں۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ جو گنگا بن کر رہنے والی زندگی ہے نا، گاڑی میں جا رہے ہیں تو گنگے بن کے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں تو خاموش بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں تو خاموش بیٹھے ہیں، تو اس میں اس خاموشی کو استعمال کیا کریں۔ ہر بندہ کہتا ہے جی میرے پاس وقت نہیں ہوتا، حالانکہ ہم اتنی دیر دن میں کم از کم 5 سے 6 گھنٹے خاموش رہتے ہیں، تو اس میں اگر ہم 15-20 منٹ 10 منٹ اگر ہم درود شریف پڑھ لیں گے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کے لیے آپ کے جو ہے نا وہ وقت ہی وقت ہوگا، اور آپ جو ہے نا اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ کیونکہ درود پاک کا ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے اور اس کے بعد درود پڑھا جائے تو اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا، چاہے وہ کوئی نیکی ہو، چاہے وہ کوئی دعا ہو۔ تو اس لیے درود پاک کے ذریعے سے آپ کیا کریں؟ اپنی دنیا اور آخرت کی ساری مشکلوں کو حل فرما لیں۔